من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوب هستید همه شما دوستان و عزیزان؟ بله ما خوبیم، شما خوبی؟ خوبم، متشکرم. خوب صبح همه دوستان بخیر. صبح شما هم بخیر. انشاءاللہ وقت خوبی و زندگی آرامی داشته باشید. انشاءاللہ شما هم همچنین. سلامت باشید. زنده سبھی باشید. کے سکینے عالیے. خوب هستید همه شما فرحین؟ بله خوب هستید دوستان؟ بله خوبیم. شما خوبی؟ خوبم. آقای شریف، آقای چراغ، آقای علی اصغر کوکو، آقای فرقان، خوب هستید همه شما؟ ہم کیا پڑھ رہے تھے فرحین؟ اس میں تفضیل کے بارے میں پڑھ رہے تھے جی. اس میں تفضیل بتایا تھا. دیکھیے ہم نے پورا باقاعدہ پڑھ لیا تھا. عبارت دیکھیے، الفصل الرابع جی. الفصل الرابع چوتھی فصل اسم تفضیل. وہ یعنی کون؟ اسم تفضیل. وہ یعنی اسم تفضیل. کلمتن ایک کلمہ ہے. تدلو ایک کے معنی کہاں سے آئے یہاں پر سبھی کا؟ کلمتن. کلمتن آپ بتائیے. ایک میں نے کہا وہ ہوا کلمتن، وہ ایک کلمہ ہے، نکرہ ہے جی. کلمتن ایک کلمہ، کتابن ایک کتاب، زید رجلن ایک آدمی، نکرہ ہے. ٹھیک ہے. ایک ایسا کلمہ ہے تدلو جو دلالت کرتا ہے کس بات پر؟ علی موصوفین ایک موصوف پر، و زیادت وصف ہی اور اس کی صفت کی زیادتی، علی غیر ہی اس موصوف کی صفت کا زیادہ ہونا اس کے غیر سے. سمجھ میں آئیے عبارت؟ اتنا لفظ سبھی کا سکیناز فرین عالیہ جی. نحو جیسے زیدن اعلم من اخیہ، زید اعلم. تو یہ اعلم اس میں تفضیل ہے، دلالت کر رہا ہے ایک موصوف پر. کون ہے وہ موصوف؟ جس کے اندر علم کی صفت پائی جا رہی ہے، زید. اور یہ صفات علم کی من اخیہ اس کے بھائی سے، اس کے غیر سے زیادہ ہے. وَأَخُوهُ أَتْقَى مِنْهُ اور اس کا بھائی یعنی زید اپنے بھائی سے زیادہ عالم ہے اور اس کا بھائی زید سے زیادہ متقی ہے. اتقا یو تھا، آٹھواں قاعدہ جاری ہو کہ اتقا ہوا افعل کے وزن. ٹھیک ہے جی. 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 تو زید اپنے بھائی سے زیادہ، دیکھیں زیادہ کے معنی آ رہے ہیں نہیں آ رہے ہیں؟ اس کے موصوف اور اس کی صفت زیادہ ہے. من اخی اپنے بھائی سے زیادہ عالم ہے. واخوہ اور اس کا بھائی زید کا بھائی اتقی منہ اس سے یعنی زید سے زیادہ متقی ہے. تو اسے کہتے ہیں اس میں تفضیل. وہ وزنہ یعنی وزن اس میں تفضیل افعل ہے. فی المذکر والمؤنث مذکر اور مؤنث دونوں میں افعل ہے. لیکن وقد کبھی کبھی یؤنث فی المؤنث مؤنث میں اسے مؤنث بنایا جاتا ہے. وہی کون سی؟ تیسری صورت جو ہے. ٹھیک ہے. تیسری صورت میں الزامی، چوتھی صورت میں اختیاری. مؤنث کے لیے مؤنث مطابقت یاد ہے جی. وَيُقَالُ اس وقت کہا جائے گا فعلا عَلَى مَا سَيَأْتِي جیسا کہ عنقریب آئے گا اس کے مطابق. فعلا آئے گا. کہاں پہ آئے گا؟ وہ بعد میں جو ہم نے 4 صورتیں استعمال کی بتائی تھی اس میں تفصیل کی. وَلَا يُبْنَ اسْمُ التَّفْضِيلِ دیکھئے اسم کا جو حمزہ ہے وصل ہے، یاد رکھنا. اسم کا جو حمزہ ہے وہ اس لیے یبن اسم کہا میں نے، یبنا اسم التفضیل نہیں کہا میں نے. وَلَا يُبْنَ اسْمُ التَّفْضِيلِ إلا من الثلاثي المجرد المعلوم التام المتصرف القابل للتفضيل غير الدال على اللون والعيب أو الحلية. 7 شرطیں پوری ہو گئی.
ولا یبنى اسم التفضیل، اس میں تفضیل نہیں بنتا مگر اسی سے بنتا ہے جو ثلاثی ہو، مجرد ہو، معلوم ہو، تام ہو، متصرف ہو، قابل تفضیل ہو اور رنگ یا عیب یا حلیے پر غیر دال ہو، یعنی دلالت نہ کرتا ہو، رنگ، عیب یا زینت پر دلالت، میک اپ پر، زینت پر دلالت نہ کرتا ہو. ٹھیک ہے، تب ان سے بن سکتا ہے، ورنہ ولا یبنى اسم التفضیل، ورنہ اس میں تفضیل نہیں بنتا، فقط انہی سے بنتا ہے. فَيُصَاغُ بنایا جائے گا صیغہ من نحو یعلم، ان جیسے افعال سے بنایا جائے گا. کس جیسے افعال سے؟ یعلم، یکبر، یحسن، یفضل، ان جیسے افعال سے بنایا جائے گا، کیونکہ اس میں سب شرطیں ہیں، ثلاثی بھی ہیں، مجرد بھی ہیں، معلوم بھی ہیں، تام بھی ہیں، متصرف بھی ہیں، قابل تفضیل بھی ہیں، اور رنگ پہ بھی دلالت نہیں کر رہا، یعلم، یکبر، یحسن، یفضل، نہ رنگ پر، نہ عیب پر، نہ حلیے پر، زینت پر دلالت نہیں کر. ٹھیک ہے، بولیے بولیے. یعلم میں پوری شرطیں ہیں، ثلاثی ہے، عین لام میم، جی ثلاثی ہے، حروف اصلی عین لام میم. مجرد ہے، جی ہے، آپ یہ مت کہنا کہ یا تو اس میں زیادہ دکھ رہی ہے، کہا یہ علامت مضارع ہے. اور دوسری بات یہ کہ مجرد مزید پہچاننے کا طریقہ ماضی کا پہلا صیغہ ہے، علمہ ہے، مجرد بھی ہے، فعل معلوم بھی ہے، یعلم ہے، یعلم تو نہیں ہے، تام بھی ہے، یہ ناقص نہیں ہے. کانا وہ افعال ناقصہ آپ کو معلوم ہے، جو فعل ناقص ہیں وہ 16-17 فعل ہیں، وہ ان میں سے نہیں ہے. یہ تام بھی ہے یہ، اور متصرف بھی ہے. متصرف بھی ہے، اس کی ماضی کی، مضارع کی، امر کی، اور سب گردانیں آتی ہیں، پوری پوری آتی ہیں. قابل تفصیل بھی ہے، علم زیادہ اور کم ہو سکتا ہے، یکبرو چھوٹا بڑا ہو سکتا ہے، یا سنو جی اچھا زیادہ اچھا زیادہ نیک ہو سکتا ہے، یفضل و فضیلت کم زیادہ ہو سکتی ہے. تو وَيُقَالُ کہا جائے گا اعلم، یعلم سے اعلم اس میں تفضیل، یکبر سے اکبر، یحسن سے احسن، اور یفضل سے افضل، افعل کے وزن پر. ولا یصاغ من الثلاثی المزید والرباعی ولا من المجہول ولا من الناقصی. ولا یصاغ نہیں بنے گا اس میں تفضیل من الثلاثی المزید، ثلاثی مزید سے نہیں بنے گا، کیونکہ پہلے ہی شرط لگا دی ثلاثی مجرد. اور نہ ہی رباعی سے بنے گا، فعل رباعی سے بنے گا، اور نہ ہی مجہول سے بنے گا، اور نہ ہی فعل ناقص سے بنے گا. جیسے کانا ہے، سارا ہے، یہ سب آپ نے پڑھیں گے ہدایہ میں یا کہیں نحو میں پڑھے ہوں گے. کانا، سارا، ظلا، باتا، اصبحا، اضحا، امسا، آدا، غدا، راحا، ما برہا، من فکا، ما داما، لیسا، یہ سب کیا ہیں؟ افعال ناقص، ان سے نہیں بنے گا. ولا من غیر المتصرف، نہ ہی فعل غیر متصرف سے بنے گا. جیسے عصا ہے، عصا ماضی تو ہے لیکن اس کا مضارع امر نہیں آتا. لیسا ہے، اس کی ماضی تو ہے اور نہیں. ولا من غیر القابل للتفضیل، اور نہ ہی اس فعل سے بنے گا جو قابل تفضیل ہی نہیں ہے. جیسے دیکھیے انہوں نے، یہ فعل بعد میں بتاتا ہوں. جیسے ماتا، مرنا جو ہے وہ کم زیادہ تھوڑی ہوتا ہے، اس میں تفضیل کم ہے. ولا مما يدل، اور نہ ہی اس فعل سے بنے گا کہ جو رنگ یا عیب یا زینت پر دلالت کرتا ہو. جیسے ہمورا فعل ثلاثی بھی ہے، مجرد بھی ہے، معلوم بھی ہے، تام بھی ہے، جی قابل تفضیل بھی ہے، لیکن رنگ پہ دلالت کر رہا ہے، لہذا اس کا اس میں تفضیل نہیں بنے گا. اگر آپ کو افعل کے وزن پہ احمر دکھائی بھی دے جائے تو یہ مت سوچنا کہ اس میں تفضیل ہے، کیونکہ افعل کے وزن پہ وہ صفت مشبہہ ہے. کیونکہ اگر فعل رنگ، عیب یا حلیے پہ دلالت کرتا ہو تو اس میں تفضیل افعل کے وزن پہ آتی ہے. اعرجا لنگڑا، اعرج، یہ اس سے اس میں تفضیل نہیں بنے گا. اعرج اگر ہے افعل کے وزن پہ تو وہ صفت مشبہہ ہے. یا بلجا، جی ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیے انہوں نے کیا کہا، اس میں تفضیل ایک ایسا کلمہ ہے جو دلالت کرے ایک موصوف پر اور اس کی صفت دوسرے سے زیادہ ہونے پر دلالت کرے. وَبِعِبَارَةٍ أُخْرَىٰ، پاورقی میں کیا کہا ہے، دوسری عبارت میں اگر کہا جائے وَبِعِبَارَةٍ أُخْرَىٰ، دوسرے الفاظ میں کہا جائے تو یہ ہے انہو، یعنی اس میں تفضیل، یدلو دلالت کرتی ہے، فی شیئین،
دو چیزوں میں اشترکا فی وصف، دو چیزیں جو دو چیزیں مشترک ہوں ایک صفت میں، دو چیزوں کے اندر ایک صفت ہو، اللہ ان لأحدہما زیادۃ علی الاخری، اور وہ صفت ان دونوں میں سے ایک میں دوسرے سے زیادہ ہو. جیسے علم کی صفت زید میں بھی ہے اس کے بھائی میں بھی ہے، لیکن زید میں علم کی صفت اب کے اس کے بھائی سے زیادہ ہے. آئیے ابھی کہہ رہے ہیں وَإِذَا أُرِيدَ، جب ارادہ کیا جائے بیان التفضیل، فضیلت کو بیان کیا جائے، تفضیل بیان کی جائے، کس سے؟ من الفاقد للشروط، اس فعل سے کہ جو فاقد شروط ہے، جس میں شرطیں پوری نہیں ہے. اگر اس فعل میں جو 7 شرطیں پیچھے گنائی ہیں، 2 کو چھوڑ کر 5 شرطیں اگر پوری نہیں ہیں تو یو اتا، تو اس سے اگر ہم تفضیل سمجھانا چاہیں تو کیسے سمجھائیں گے؟ یو اتا، لایا جائے گا بے مصدر ہل اصلی، اس کا اصلی مصدر لایا جائے گا، منصوباً، اس کا اصلی مصدر منصوب لایا جائے گا، بعد افعل، ایک افعل کے بعد، المسوغ من فعل آخر، وہ افعل جو ایک دوسرے فعل سے بنا ہوا ہوگا، اور وہ ایسا ہی نہیں کہ کسی دوسرے فعل کے بنا ہوا ہے افعل کے وزن پہ، مناسب لہو، مناسب بھی ہونا چاہیے، کس کے؟ لہو، اے لحاظ الفاقد، اس فعل کے جو یہ فاقد شرائط ہے اس سے مناسب بھی ہونا چاہیے. جیسے ہم کہیں الفعل اکثر تصریفا من الاسم، تصریف صرفا یصرفو میں کیا شرط پوری نہیں تھی؟ ثلاثی تو تھا، مجرد نہیں تھا، ثلاثی مزید ہے، صرفا باب تفعیل سے. ہم اس سے اگر تفضیل کے معنی سمجھانا چاہیں تو صرفا کا مصدر اصلی کیا ہے؟ تصریف، اسے منصوب لے آئے ایک افعل کے وزن پہ جو دوسرے فعل سے ہے، اکثر جو کہ کسرا یکسرو سے ہے، اس کے بعد منصوب لے آئے. اور یہ اکثر تصریف سے مناسبت بھی رکھتا ہے کیونکہ گردان کم اور زیادہ ہوتی ہے، مناسبت ہے. جی ہم ایسا تو نہیں کہہ سکتے تھے الفعل اشد تصریفا من الاسم، اشد بھی افعل کے وزن پہ، لیکن تصریف سے مناسبت نہیں رکھتا، تصریف سے مناسبت اکثر اور اقل رکھتا ہے. ہاذا، اگلی مثال، ہاذا اشد حمرتا من ذاکا، تو الفعل اکثر تصریفا من الاسم، فعل گردان میں اسم سے زیادہ ہے، فعل گردان کرنے میں اسم سے زیادہ ہے، یعنی فعل کی گردان اسم سے زیادہ ہوتی ہے. ہاذا اشد حمرتن، حمرتن حمورا تھا، اس میں کون سی شرط پوری نہیں تھی؟ رنگ پر دلالت کر رہا تھا. اب اگر ہم اس سے تفضیل کے معنی سمجھانا چاہیں تو کیا کریں گے؟ اس کا حمورا کا مصدر اصلی حمرتن ہے، حمرا اس کو منصوب لے آئے، حمرتن کس کے بعد؟ افعل ہے اشد جو کہ شد یشدو سے بنا ہے، تو حمرتن سے مناسبت بھی ہے. سرخی ڈارک اور ہلکی ہوتی ہے نہیں جی، اس سے مناسب بھی ہے یہ، تو یہ چیز سرخی کے اعتبار سے اس سے زیادہ ڈارک ہے. وہاں قضا اسی طریقے سے، الا مگر یہ کہ ان یکون الشرط المفقود، مگر یہ کہ شرط جو کہ مفقود ہے، نہیں پائی جا رہی، اگر وہ تصرف ہے یعنی متصرف ہونا، یا اول قبول المفاضلہ، یا قابل تفضیل ہونا، اگر یہ شرط نہیں پائی جا رہی ہے فلا یجوز حینئذ بیان التفضیل مطلقاً، تو ایسی صورت میں تفضیل کے معنی بیان کرنا جائز نہیں ہے مطلقاً. مطلقاً چاہے بولیے اس میں شرطیں ہوں اور شرطیں ہوں ان دو کو چھوڑ کر، یا لما لا یخفا، کیوں یہ بات مخفی نہیں ہے، کیوں نہیں ہو سکتی اس کی تفضیل؟ کیونکہ جو قابل تفضیل ہے ہی نہیں، اس سے فضیلت کیسے سمجھا دیں گے آپ؟ یا جس کی پوری گردانیں نہیں آتی اس کو تفضیل کیسے بنا دیں گے؟ کیونکہ تفضیل مضارع سے بنتی ہے. آئیے تتمہ لا بدا لاسم التفضیل، اب یہاں پر اس میں تفضیل کے استعمال بتا رہے ہیں. لا بدا ضروری ہے، لاسم التفضیل، اس میں تفضیل کے لیے کیا؟ من ان یستعمل، کہ یہ استعمال کی جائے، علی احد وجوہ اربعہ، 4 وجوہ صورتوں میں سے ایک پر استعمال کی جائے. اس میں تفضیل کی 4 صورتیں ہیں، انہی 4 میں سے ایک پر استعمال کی جائے، یہ ضروری ہے، انہی 4 میں سے ایک صورت میں استعمال ہوگی.
الاولو یعنی الوجہ الاولو ان یذکر بعدہ کہ ذکر کیا جائے بعدہ بعد اسم التفضیل من، اس میں تفضیل کے بعد من ذکر کیا جائے، مع مجرور ہی من کے مجرور کے ساتھ، جیسے علی افضل من غیرہ، تو من ذکر ہے اس میں تفضیل کے بعد اور اس کا مجرور بھی ہے جس نے غیر اسے جر دیا ہے۔ دوسرا الوجہ الثانی ان یضاف الی نکرۃ، یا مضاف کیا جائے اس میں تفضیل کو نکرے کی طرف، جیسے ابو ذر اصدق رجل، تو اصدق کو مضاف کیا گیا نکرے کی طرف رجل کی طرف۔ الثالث الوجہ الثالث ان یکون مدخولا للتعریف، یہ کہ وہ یعنی اس میں تفضیل مدخول لالف تعریف ہو، یعنی الف لام تعریف کا مدخول ہو، یعنی اس پہ الف لام تعریف داخل کیا گیا ہو۔ مدخول کیا ہے؟ چراغ، مدخول اس میں مفعول، دخل یدخل داخل کیا گیا اس پر۔ فلان مفعول، جی فلان الاعلم، فلاں اعلم ہے، تو دیکھیے الف لام تعریف ہے نہیں الاعلم۔ الرابع الوجہ الرابع ان یضاف معرفۃ، مضاف کیا جائے اسے معرفے کی طرف، نحو جیسے علی افضل الناس، افضل کو مضاف کیا الناس کی طرف جو کہ معرفہ ہے۔ ابھی کہتے ہیں فَإِذَا اگر فَإِذَا اسْتُعْمِلَ عَلَى وَجْهِ الْأَوَّلِ، اگر استعمال کیا جائے اس میں تفضیل کو پہلی وجہ پر، اب الثانی یا دوسری وجہ پر، دوسری صورت میں، فَوَزْنُهُ سَوَاءٌ، تو اس میں تفضیل کا وزن، اس کا وزن سواء مساوی ہے، سیم ہے، فی المذکر والمؤنث، مذکر میں بھی مؤنث میں بھی، والمفردی والمثنی والجمعی، مفرد میں تثنیہ میں جمع میں۔ ویقال کہا جائے گا زید افضل مثلا من زید، نہیں زید افضل من اخیہ مثلا، ہند افضل، دیکھیں ہند کے ساتھ بھی افضل، زید کے ساتھ بھی افضل، الزیدانے کے ساتھ بھی افضل، زید کے ساتھ بھی افضل، ہند کے ساتھ بھی افضل، الہندانے کے ساتھ بھی افضل۔ وَكَذَلِكَ يُقال، ایسے ہی کہا جائے گا دوسری صورت میں، زید افضل رجل، زید کے ساتھ بھی افضل، ہند افضل امرات، ہند کے ساتھ بھی افضل، سوا مساوی ہے نا، سیم ٹو سیم، مفرد مذکر تثنیہ جمع میں، مذکر مؤنث میں، الزیدانے کے ساتھ بھی افضل و رجلین، اور زیدن کے ساتھ بھی افضل، وہکذا اسی طریقے سے آگے کی مثالیں۔ وَإِذَا اسْتُعْمِلَ عَلَى وَجْهِ الثَّالِثِ، اگر استعمال کیا جائے اس میں تفضیل، استعملہ میں جو ہوا ہے وہ پلٹ رہا ہے اس میں تفضیل کی طرف، اگر استعمال کیا جائے، فعل مجہول ہے یہ، استعمال کیا جائے اس میں تفضیل کو تیسری صورت میں، تیسری صورت پر اگر اسے استعمال کیا جائے، وجبا، واجب فی ہے، یعنی کیا ہے، فسم التفضیل ہے، اس میں تفضیل میں المطابقت، مطابقت واجب ہے، مع المعنی، کس چیز سے مطابقت؟ معنی کے ساتھ مطابقت ہونی چاہیے، معنی اگر مذکر ہے تو یہ مذکر، اور معنی مؤنث ہے تو یہ بھی مؤنث، وہ مفرد ہے تو یہ یقال کہا جائے گا زید الافضل، زید کے ساتھ افضل، ہند الفضلا، مؤنث کے ساتھ فضلا آ گیا، دیکھیے الزیدان الافضلان، تثنیہ کے ساتھ افضلان تثنیہ آ گیا، الزیدون الافضلون، الزیدون کے ساتھ افضلون آ گیا، الہندان الفضلیان، ہند اس تثنیہ مؤنث کے ساتھ تثنیہ مؤنث آ گیا، الہندات فضلیات، جمع مؤنث کے ساتھ جمع مؤنث، وہکذا ایسی اور۔ وَإِذَا اسْتُعْمِلَ عَلَى وَجْهِ الرَّابِعِ، اگر استعمال کیا جائے اس میں تفضیل کو چوتھی صورت پر، تو جاز فیہ الامران، جاز فیہ الامران ہے تو اس میں دو امر جائز ہیں، کون سے؟ المطابقت و عدمها، مطابقت اور عدمها، عدم مطابقت، والامثلۃ ظاہرۃ، مثال ظاہر ہیں جو کہ میں نے آپ کو ظاہر ہونے کے باوجود بھی لکھوا دی کہ کہیں کنفیوژن نہ ہو جائے، کیونکہ اضافت کی وجہ سے، کیونکہ معرفے کی نکر معرفے کی طرف مضاف ہونا ہے، اور تثنیہ جمع میں اگر ہم مطابقت کرا رہے ہیں تو اضافت کی وجہ سے نون گرنا ہے، ورنہ تو آپ مطابقت ہی مت کیجئے، علی لے آئیے سب میں سیم ٹو سیم۔ تنبیہانے، دو تنبیہ، تنبیہانے دو تنبیہ، تنبیہ یعنی اٹینشن، تو آگاہی، جانکاری،
کلمتا، کیا ہے کلمتا؟ یہ اس میں کیا تھا؟ کلمتانے، کلمتانے، دو کلمے، کلمتا تو نون کہاں گیا؟ اضافت کی وجہ سے گر گیا. کلمتا خیر و شر، خیر و شر دو کلمے، دو کلمے خیر و شر تستعملان للتفضیل، تفضیل کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، تخفیفاً، تخفیف ہو کرتے ہوئے، لأخیار و اشر، اخیار اور اشر کی تخفیف کرتے ہوئے. وتؤنث خیر علی خیرہ، خیر کا مؤنث لایا جاتا ہے خیرتن کے وزن پر، خیرہ، اور شرت، شر کا لایا جاتا ہے شرتن یا اور شرہ، دو لائے جاتے ہیں. شر کے مؤنث دو ہیں، یا شرتن یا شرہ. الثانی یعنی التنبیہ الثانی، دو تنبیہ ہیں نا. قد یجرد وزن التفضیل من معنی المفاضلۃ، کبھی کبھی وزن اس میں تفضیل مفاضلت کے معنی سے، فضیلت کے معنی سے خالی ہوتا ہے. وَيُسْتَعْمَلُ بِمَعنَى الصِّفَةِ الْمُشَبَّهَةِ أَوْ اسْمِ الْفَاعِلِ، تو وہ صفت مشبہ کے معنی میں استعمال ہوگا یا اسم فاعل کے معنی میں. جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہوا وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، وہ اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ زیادہ سخت ہے، اس کے لیے سخت ہے، صفت مشبہ. یا اللہ تعالیٰ کا یہ قول اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ جاننے والا ہے، یہ مت کہنا اللہ زیادہ جانتا ہے، تفضیل کے معنی نہیں ہے، اس میں فاعل کے معنی ہے. اے عالمون یعنی اے جاننے والا، اللہ جاننے والا ہے کہ کہاں اپنی رسالت کو رکھے. متوجہ شدید دوستان؟ کل ہم اس کو تھوڑا سا دوہرا کے تمرینیں دیکھیے گا، پھر کل دیکھتے ہیں اور پڑھیں گے ہم اس میں مبالغہ. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. سبھی کا سینہ سیدہ فرین علی. خدا نگہدار شما. خدا